اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہم سے کرے گا، ویسے تو یہ میں نے بتایا قیامت تک ریڈی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی کرے گا بھی نا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے سنگل آؤٹ صرف کسی ایک فرقے کو کرنا ہے۔ اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیب صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ، یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا، تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے، سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشرف علی رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے، کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جوگے نہیں ہو رہیں گے۔ ہاں، کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا، تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا، جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام احمد قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا، اشرف علی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا، اور چشتی رسول اللہ بھی۔ اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشرف علی رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممانے خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ تسی کے سمجھے تو اٹکل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری اتو سٹارٹ ہوندی ہے۔ ہاں، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں، علی پاویں مولا علی ہوئے تے پاویں انجینئر علی ہوئے۔ ہاں، اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی، جی بعد میں ہوگی، سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا، اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے نا۔ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ فروعی مسائل تو بعد میں آئیں گے، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سوراں دے سور، پھر کیا کریں سوراں دے سور۔ ہاں، ظاہر ہے یہ تو پھر اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات، اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالغے والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے۔ دیکھیں کیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی آگے گئے کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شعر ہیں تو فلاں آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں، بخاری کی فلاں حدیث بیان کر کے بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ ایک بھائی نے رابطہ کیا، جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں۔ میں نے کہا تیری علمی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، مسئلہ 98 میرا، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھول، یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے، ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے، لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مباہلوں کے چیلنج کرو اور مبالغے والی حدیث بیان کر دو، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا۔ جو بھی بات کرتا ہے نا وہ خود بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ دیوبندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں جی یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر، سنی تو ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن، بخاری، مسلم۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے، ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، تو کس منہ سے کھولیں گے؟ مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلاں آیت پڑھ، فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کس پرسی دیکھیں، اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا۔ یار تانوں کو لبے جے فرقے کے بارے کلپ، کہ آپ کو ریگولرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہل حدیث اور بریلویوں کے خلاف، حق میں تو مل رہے ہیں میرے خلاف، یا اہل حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو۔ کل تک اہل حدیث بریلویوں کو مشرکین عرب سے بدتر کہتے تھے، ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے، بلکہ کہتے ہیں جی ہم تو اب سارے کٹھے ہو کے ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ اور پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا۔ سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا۔
ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے، اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو۔ میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا، تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا۔ اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے، اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی، عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی، حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو، لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ، نہیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو۔ تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہو نا، تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے تمہیں دیتا ہوں، تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو، تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو۔ کہتے نہیں، کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر لکھ کے دو، کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے، اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں، انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں یہ دے گا۔ کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، یا رافضی شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر، ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے۔ تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے، اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے۔ لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں، ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ ڈائریکٹ لکھا ہے کفار، کسے؟ وہابی کو۔ اعلی حضرت وہابی، دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں۔ تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے، اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں، آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ہیں، اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا علماء دیوبند کو مخاطب کر کے کہ سب کے سب یہ مرتد ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارا فرقہ ہی کافر۔ اور اس کے جواب میں المہند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں اس میں، انکلوڈنگ اشوری تھانوی، اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہیں انہوں نے شیاطین کہا، کافر تو نہیں کہا۔ تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں، اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم،
اور پھر المہند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی، یہ خوارج ہے، آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے، ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے، جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے، ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے۔ تو مجھے بتائیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو، تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں۔ میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا، ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں، تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں، کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ۔ تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں، یہ چیخیں تو آنی ہیں، اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی۔